بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ پارہ 23 سورہ صافات، رکوع 1 آیات نمبر 1 2 3۔ سورہ صافات 182 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے۔ نزلت بعد سورۃ الانعام وقبل سورۃ لقمان۔ حالت جموعی میں 37ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 56 نمبر پہ ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ سورہ صافات کے ابتداء میں پہلی آیت میں سورہ الصفات صافات کا لفظ آیا ہے۔ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ سورت کے آخر میں، سورہ یاسین کے آخر میں توحید اور قدرت الہی کا ذکر تھا۔ سورہ صافات کے ابتداء میں توحید اور قدرت الہی کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ دعوت الی التوحید۔ مذکورہ آیتوں میں صف باندھ کر کھڑے ہونے والے، بندش کرنے والے اور ذکر و تلاوت کرنے والے کون ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ میں صراحت مذکور نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان سے مراد مجاہدین ہے جو صف بندی کر کے باطل قوتوں کو بندش لگاتے ہیں اور ذکر و تسبیح میں، تلاوت قرآن کریم میں بھی مشغول ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمازی ہے جو مسجد میں صف بندی کر کے شیطانی افکار و اعمال پر بندش عائد کرتے ہیں اور اپنا پورا دھیان، توجہ ذکر و تلاوت پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ قذافی تفسیر کبیر۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد فرشتے ہیں، اور یہاں ان کی 3 صفات ذکر کی گئی۔ پہلے صفت الصافات صفا ہے، جو کہ صف سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی جمعیت کو ایک خط پر استوار کرنا، قذافی قرطبی۔ لہذا معنی یہ ہوگا کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے مراد ہے، جو ارشاد ربانی کے مطابق فرشتے خود ہی کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ بلا شبہ ہم سب باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں سب باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جب کبھی حکم الہی ملتا ہے تو فوراً تعمیل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تو یہ صفت ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانوں کی صف بندی کی ترغیب ہے، خاص کر نماز میں صف بندی شرعاً ضروری ہے،
اور فرمایا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ لیکن بہرحال نمازیوں کی صف بندی ہے یا فرشتوں کی صف بندی ہے، لیکن ہر کام میں نظم و نسق اور سلیقہ طریقہ کا خیال رکھنا دین میں ایک مطلوب امر ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ فرشتوں کی دوسری صفت فالزاجرات زجرہ ہے۔ لفظ زجر کا معنی ہے روکنا، ڈانٹنا یا پٹکارنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاجرات بندش کرنے والے ایک زجر کا جو لفظ ہے ایک جامع لفظ ہے جو کہ ہر ممکن و مفہوم کو جو ہے شامل ہے۔ اب فرشتے کس چیز پر بندش عائد کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے سیاق کے پیش نظر زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندش عائد کرنے سے مراد فرشتوں کا وہ عمل ہے جس کے ذریعہ عالم بالا سے شیاطین کو روکتے ہیں۔ تیسری صفت فرشتوں کی یہ بیان کی کہ فالتالیات ذکرا، یعنی یہ فرشتے ذکر کرنے والے ہیں۔ ذکر کے مفہوم میں نصیحت کے بعد بھی شامل ہے، اللہ کی یاد بھی شامل ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعہ جو نصیحت کی باتیں نازل کی ہے، یہ فرشتے ان کی تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ تلاوت حصول برکت اور عبادت کے طور پر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وہی لانے والے فرشتے مراد ہو، جبریل امین مراد ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے سامنے ان کتب اور صحائف کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں جب کہ ذکر سے مراد اللہ کی یاد مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر دم ان کلمات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کے تسبیح اور تقدیس پر دلالت کرتے ہیں۔ تینوں صفات کا خلاصہ یہ ہے، ابتدائی تینوں آیتوں کا، سورہ الصفات کے تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ بنے گا کہ عبادت کے لیے سب بستہ رہنا، طاغوت قوتوں کو اللہ کے نافرمانی سے روکنا، اور اللہ کے احکام و مواعظ کو خود پڑھنا اور دوسروں کو پہنچانا۔ اور ظاہر ہے کہ بندگی کا کوئی عمل ان تینوں شعبوں سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے سب باندھے کھڑے ہونے والوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی قرآن کی، یعنی والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطارن در قطارن ہو کر سب باندھتے ہیں، فالزاجرات زجرن، پھر ان کے جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پڑھاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔